اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ رب العزت کی ذات نہیں شرماتی ان یضربا کہ وہ مثال یضرب مثلا کہ وہ مثال دے ما بعوضۃ مچھر کی فما فوقها یا مچھر سے بھی کم تر کی فاما الذین آمنوا سو جو لوگ ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربهم کہ یہ مثال دینا اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے واما الذین کفروا اور جو لوگ ایمان نہیں لائے جنہوں نے کفر کیا فیقولون کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کہ اللہ رب العزت کی اس مثال سے کیا مراد ہے یضل به کثیرا بہت سو کو اللہ رب العزت گمراہ کرتے ہیں ویہدی به کثیرا اور بہت سو کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں وما یضل به الا الفاسقین اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العزت نے مچھر کی مکڑی کی مثال دی تو کافر جو تھے انہوں نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت کا کلام یہ کیسا کلام ہے؟ اگر یہ اللہ رب العزت کا کلام ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منزل من اللہ ہوتا اور اس کو جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتے اور یہ حقیقت تھی تو پھر اللہ رب العزت کو اتنے پاک کلام میں، اتنے بہتر کلام میں مچھر کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس میں مچھر کی مثال کیوں آئی، مکڑی کی مثال کیوں آئی، مکھی کی مثال کیوں آئی، اللہ نے کیوں ان کی مثال دی ہے؟ تو یہ کافروں کی طرف سے اس کلام پر لگایا گیا الزام تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے نا، کسی صورت میں بھی ہو، اب دیکھیں یہ تبلیغ یہ بھی دین کا کام ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد یہ بھی دین کا کام ہے، درس و تدریس یہ بھی دین کا کام ہے، اسی طرح اپنے دین کو دوسروں تک منتقل کرنا پھیلانا یہ سارا یعنی کہ دین کے شعبے ہیں، یہ تمام کے تمام دین کے شعبے ہیں۔ تو جب بھی آپ دین کا کام کریں گے ایک نئے کی طرف سے اعتراض ضرور آئے گا۔ یہ کبھی نہ ہوا کہ دین کا کام کرنے والے کو مٹھائیاں پیش کی جائے، پھول پیش کیا جائے یا اس کو آرائش اور آسائش پیش کی جائے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور سے لے کر آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دین کا کام کرنے والے کھڑی تنقید میں ہوتے ہیں، ان پر تنقیدیں بہت ہوتی ہیں۔ دیکھیں دنیا دار اگر وہ کام 100 بار کرے تو اس کو کچھ نہیں کہتے، اور اگر کوئی دیندار وہ کام کر جائے تو اس میں بڑی کھڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ اب دیکھیں غلطی کوئی اور چیز کی ہو، داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ طرح طرح کے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین متین کی دعوت دینا شروع کر دی مکہ میں یا مدینہ میں، اللہ کے نبی پر اعتراض ہر طرف سے اعتراض ہوئے، حتیٰ کہ کافروں کا یہ اعتراض تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کا نبی ہے، بھئی یہ کیسا نبی ہے؟ اس نبی کو میں نے دیکھا ہوا پانی پیتے ہوئے، پانی تو میں بھی پیتا ہوں، یہ بھی پیتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ اچھا میں نے اس نبی کو دیکھا بازار میں چلتے ہوئے، تو بازار میں بھی چلتا ہوں، وہ بھی چلتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ میں بھی شادی کروں، نبی بھی شادی کرے، یہ کیسا نبی ہے؟ ان کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، یہ کیسا نبی ہے؟ اب یہ دیکھو یہ اعتراض ہے، اس اعتراض سے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس اعتراض کا اس سے کوئی مناسبت بنتی ہے، کسی لحاظ سے بھی مناسبت نہیں بنتی۔ تو یہ ان کی طرف سے لگائے گئے اعتراضات تھے۔ اچھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پڑھ کر سنایا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کلام آپ خود کرتے ہیں، کمروں میں بیٹھ کر اس کو گڑھ کر لے آتے ہیں اور ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ مثال آگے اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے
کہ یہ کلام میرا کلام ہے، اس کلام میں کسی کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ رب العزت ہوں۔ اگر اس میں مکھی کی مثال دوں، مکڑی کی مثال دوں، مچھر کی مثال دوں، جو مومن لوگ ہوں گے ان مثالوں سے ان کا ایمان بڑھے گا، اور جو کافر ہوں گے وہ اور کفر میں بہتے چلے جائیں گے، اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی پرواہ مت کرے، جو مومن لوگ ہیں ان کا ایمان اس سے بڑھتا ہے۔ اب دیکھیں مچھر کی مثال، یہ کافر اپنے آپ کو بڑا مضبوط کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہم نے یوں کیا، ہم نے یہ کیا۔ اللہ نے مکھی کی یا مچھر کی مثال قرآن مجید میں دی ہے کہ اچھا تم اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کو تم اپنا والی، وارث، مددگار بناتے ہو، اللہ کے سوا، اللہ فرماتے کہ یہ تمہارے وارث، یہ تمہارے پیشوا، یہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر یہ کوئی میٹھی چیز کھا رہے ہو نا، کوئی بھی میٹھی چیز کھا رہے ہو، تو اگر ان کے سامنے سے ان مکھی ایک چھوٹا سا نوالا اپنے منہ کے مطابق وہ بگا کر لے جائے، تمہارے پیر اسے نوالا بھی نہیں چھڑا سکتے۔ یہ مکھی کی مثال دی، اس لیے مکھی کی مثال دی کہ تمہارے پیر جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، اور وہ ان کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا ان مشرکین سے، ان کافروں سے کہہ دو کہ یہ جو کھاتے پیتے ہیں، اگر مکھی آ جائے ان کے سامنے سے کچھ چیز اچک لے تو یہ تو ان سے چھڑانے پر قادر نہیں ہے، یہ خدا کیسے؟ اللہ، یہ کلام ہے، اس کلام میں اللہ نے جو بھی مثال دی ہے وہ مثالیں بڑی پرفیکٹ ہے، بڑی بہترین، جس جگہ پر جو مثال دی ہے وہ مثال آئی ہے۔ اب جس بیوقوف کو نہ سمجھ آئے اس بیوقوف کا اپنا قصور ہے۔ اب ایک قرآن مجید تھا، وہ شہید ہو گیا تو اس کی جلد کی ضرورت تھی۔ ایک آدمی کے پاس لے گئے کہ یار اس کی جلد کرو قرآن مجید کو۔ جب اس نے قرآن مجید کو کہا اچھا اس میں جلد کر دوں گا، اس نے جب قرآن مجید کھولا تو اس کو فرعون کا نام نظر آیا، اس کو قرآن مجید میں فرعون کا نام نظر آیا۔ پھر دوسری جگہ پہ دیکھا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا نام نظر آیا۔ اس نے دل میں سوچا ہوئے یار یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں فرعون کا نام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ابو لہب کا نام ہے، یار یہ تو بڑا خراب ہوا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کافروں کے نام کیوں آئے؟ اب جب چند دنوں بعد وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اچھا یار وہ قرآن مجید جو ہے نا وہ جلد ہو گیا؟ اس نے کہا جلد ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہی اس میں جلد میں؟ اس نے کہا ہاں یار 2 کمیاں تھیں، 2 کمیاں، وہ کمیاں میں نے پوری کر دی۔ اس نے کہا ایک جگہ پہ فرعون لکھا تھا، ایک جگہ پہ ابو لہب لکھا تھا، تو جہاں فرعون لکھا تھا وہاں پہ میں نے اس کو مٹا کر اپنا نام لکھ دیا، اور جہاں ابو لہب لکھا تھا وہ مٹا کر میں نے تیرا نام لکھ دیا۔ اب دیکھو جاہل نہیں سمجھ آیا اس کو، اس نے کہا فرعون، اس نے کہا ابو لہب، تو جہاں فرعون کا نام تھا میں نے اپنا نام لکھ دیا، اور جہاں ابو لہب تھا وہ تیرا نام لکھ دیا۔ یہ 2 غلطیاں تھی، باقی کوئی غلطی نہیں قرآن مجید کے اندر۔ اب وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ نہ سمجھ آئے تو بندہ کیا کرے؟ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا خنزیر کا نام لینا زبان ناپاک ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا، اسکولوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، کالجوں میں سنا ہوگا، دنیا میں بھی سنتے رہتے ہیں، خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ بھائی زبان تب ناپاک ہوتی ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، زبان تب ناپاک ہوتی ہے جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، زبان تب ناپاک ہوتی ہے کہ جب آپ اس زبان سے کسی کو دھوکہ دیں، زبان آپ کی تب ناپاک ہوتی ہے کہ جب آپ اس زبان کے ذریعے کسی کا دل دکھائیں۔ خنزیر کے نام لینے سے زبان بالکل ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، دیکھو خنزیر میں نے چوم لیا، نہ میرے ہونٹ ناپاک ہوتے نہ زبان ناپاک ہوتی۔ بھائی قرآن مجید میں خنزیر کا نام آیا، وما اہل به لغیر اللہ ومن استر غیر باغ، آگے ہے ولحم الخنزیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اچھا اگر کوئی زبان ناپاک ہوتی تو پھر اس قرآن مجید کی اس آیت میں جہاں خنزیر کا نام آیا اس کا کیا کرو گے؟ پھر وہاں بٹھا کے اپنا نام لکھو گے؟ تو یہ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں قرآن مجید میں وہ بالکل حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جب مومن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا، مومن کے سامنے، اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان ایمان کو اور تقویت مل جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ اور جب کافر کے سامنے پیش کیا جائے اللہ کے کلام کو، اس سے اس کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، طرح طرح کے اعتراضات اس کلام مجید پر بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے بہت سو کو ہدایت دی ہے، بہت سو کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے سے ہم نے بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ گمراہ یعنی کہ وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو فاسق فاجر ہیں وہ اور اپنے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا مسلمانوں آپ اپنی مان کی پرواہ کرو، آپ ان کفار کی طرف مت دیکھیں، کفار کی مال کی طرف مت دیکھیں، کفار کی عزت کی طرف مت دیکھیں، کیونکہ اصل جو عزت ہے نا وہ آخرت میں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی عزت کو کیا کرنا؟
ایک انسان ہے اس دنیا میں بڑے آرائش کے ساتھ آسانی کے ساتھ زندگی گزار لے گا، مگر آخرت میں اس کے لیے جہنم ہو تو ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے۔ اور ایک مسلمان ہے وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا ہے، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنے دین کی جو ضروری احکام اس پر عمل کرتا ہے، حلال اور حرام سے بچتا ہے، حلال کو لیتا ہے، تو یقین مانے دنیا میں اگر یہ آدمی ایک ٹائم کی روٹی کھاتا ہے، ایک ٹائم کی نہیں کھاتا، اس کو نہیں ملتی، عزت اس کے پاس نہیں ہے، شہرت اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم اگر آخرت میں یہ آدمی کامیاب ہو جائے تو یہ سب سے بڑھ کر انسان کامیاب انسان یہی ترجمہ سن لیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات، لا یستحی، نہیں شرماتی، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال دے، ما بعوضہ، مچھر کی، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی کم تر چیز کی، فاما الذین آمنوا، بس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ اپنے رب کی طرف سے برحق ہے، سچ ہے، واما الذین کفروا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اس مثال سے اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے، یضل بہ کثیرا، بہت سو کو اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں انہی کی وجہ سے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کے ذریعے سے مگر فاسق اور فاجر لوگ۔